جی سوال ہے کیا کوئی انسان حالت جنابت میں جب اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے اس وقت اللہ کا ذکر کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائی اس کا جواب ہے حالت جنابت میں چند ایک چیزیں حرام ہوتی ہیں، ان کے علاوہ انسان تمام قسم کے ذکر الہی کر سکتا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان پر غسل کرنے سے پہلے حالت جنابت میں حرام ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز، حالت جنابت میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، حالت جنابت میں طواف نہیں کر سکتا، قرآن کو ڈائریکٹ چھو نہیں سکتا، قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا اور مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ چند ایک چیزیں حالت جنابت میں انسان پر حرام ہوتی ہے، تمام مردوں اور عورتوں پر۔ ان کے علاوہ حالت جنابت میں انسان ہاتھ دھو کر کلی کر کے تمام قسم کے ذکر الہی کر سکتا ہے، تمام مسنون دعائیں پڑھ سکتا ہے، درود پاک پڑھ سکتا ہے، اذان کا جواب دے سکتا ہے، کوئی اسے السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام کہہ سکتا ہے، اور قرآن کی آیات کو بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ جیسے قرآن کی آیات ہے نا، ربنا آتنا فی دنیا، اس دعا میں انسان اللہ سے دنیا اور آخرت مانگتا ہے، پڑھ سکتا ہے دعا کی نیت سے۔ رب زدنی علما، اپنے رب سے علم مانگ سکتا ہے، یہ دعا کی نیت سے ان آیات کو انسان پڑھ سکتا ہے۔ باقی تمام کام عورتیں گھر کے کر سکتی ہیں، بچے کو دودھ پلانا، کھانا پکانا، باقی تمام گھر کے کام کرنا، تمام چیزوں کو چھو سکتی ہیں۔ تو حالت جنابت میں میرے بھائیوں وہ چند چیزیں جو آپ کو پہلے بتائی ہیں وہ حرام ہوتی ہیں، ان کے علاوہ تمام قسم کے ذکر اور تمام قسم کے کام انسان کر سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔